बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक वारिस कमाल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि मेरा इन वीडियोस का मकसद यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है। मैं ये वीडियो जो बनाता हूं, आपसे बात करता हूं, मेरा मकसद खालिस्तन अल्लाह की रजा है। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की भलाई की बात करूं, उनके मसाइल के उनके हल के बारे में बात करूं, उनके मसाइल के बारे में बात करूं और मेरी बात किसी एक इंसान को भी समझ आ जाए और उसकी भलाई हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये मेरी कामयाबी है। मैं खुद मुनासिब तो नहीं है ये बात करना, लेकिन मैं खुद कैंसर का मरीज हूं, परमानेंट कोलोस्टोमी का मरीज हूं। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और जो कुछ हमने जिंदगी में सीखा है, जो कुछ हमने जिंदगी से हासिल किया है, तो मैं चाहता हूं कि वो हमारे पास अभी यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया का हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना मैं इसके जरिए आम आदमी के भले की बात आम आदमी तक पहुंचाऊं। मैं कासिम अली शाह तो नहीं बन सकता, ना मैं बनना चाह रहा हूं। मेरे पास वो तालीम नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरा वो लहजा नहीं है, मेरी वो कैपेसिटी नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं जो भी बात करूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा और जो भी लफ्ज बोलूंगा पूरी तहकीक के बाद बोलूंगा और वो बात करूंगा जो बात मेरे जाती तजर्बे से गुजरी होगी। नाजरीन, हमारे माशरे में आम आदमी के जो ज्यादातर मसाइल हैं वो उसके गलत रवैयों, कम इल्मी और बुरी आदत की वजह से होते हैं। अगर हम अपने रवैये ठीक कर लें, हम अपनी आदतों को बेहतर कर लें और चीजों को समझ लें, अपने मसाइल की जड़ को समझ लें, तो हम ज्यादातर मसाइल पर खुद काबू पा सकते हैं। हमें किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, इंसान का अच्छा होना या बुरा होना, इंसान की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार दो बातों पर है। एक इंसान की फितरत, दूसरी आदत। इंसान की फितरत से मुराद है कि हर इंसान को अपने वालिदैन से या बतौर इंसान कुछ खसूसियात, कुछ खूबियां, खामियां मुंतकिल होती हैं और दूसरी आदत होती हैं जो हम खुद अपनाते हैं। फितरी चीजों पे गो के हमें काबू नहीं है, उनको हम उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आदतें तो हमारी खुद अपनी बनाई हुई होती हैं। इनको हम किसी वक्त भी बदल सकते हैं, इनसे हम किसी वक्त भी बुरी आदतों से जान छुड़ा सकते हैं और अच्छी आदतों को अपना सकते हैं और ये हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। अच्छी आदतें हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही आदत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी तब्दील कर देगी, जो आपकी जिंदगी में कामयाबी के दरवाजे खोल देगी। नाज़रीन, मेरी बात को तवज्जो से सुनना, मेरे अल्फाज और लहजे पे इतनी तवज्जो नहीं देना, बल्कि असल मफहूम को समझने की कोशिश करना जो आपके काम की चीज है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को तवज्जो से देखना और आखिर तक देखना और इसको समझने की कोशिश करना। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं कुछ न कुछ नया सीखने की। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग आज तक गुजरे, उनके अंदर एक मुश्तरक आदत थी कि वो रोजाना कुछ न कुछ सीखते थे। हम घंटों टीवी के ऊपर बैठकर खबरें देखते रहते हैं, हम मोबाइल पे घंटों टिकटॉक को स्क्रॉल करते रहते हैं, फेसबुक की पोस्टें देखते रहते हैं और अपना वक्त जाया करते रहते हैं। हम ऐसे सारा दिन ऐसे काम करते रहेंगे जिनका हमारी जात को ना कोई फायदा होता है, ना ही उनका कोई मकसद होता है, ना ही वो हमारे लिए कुछ जरूरी होते हैं, लेकिन हम अपने फायदे के लिए कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। नाजरीन, हम जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक हो, चाहे हम कारोबार कर रहे हों, चाहे कोई भी पेशा हो, कोई भी हम काम करते हों, हमें अगर उसमें आगे बढ़ना है, हमें माशरे में इज्जत पानी है,
معاشرے کے اندر نمایاں مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس عادت کو اپنانا پڑے گا، ہمیں کچھ روز نیا سیکھنا پڑے گا۔ یہاں میں اپنے ایک ذاتی تجربے کو بیان کرتا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا۔ تو ناظرین، میں پاکستان نیوی کے اسپیشل سروس گروپ سے ریٹائرڈ ہوں۔ وہاں پہ میں ڈائیونگ غوطہ خوری سے منسلک تھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں نے اسی کام کو بطور پروفیشن اپنایا۔ اس کام کی بہت زیادہ دنیا میں ڈیمانڈ ہے، خاص کر خلیجی ممالک میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، پاکستان میں بھی اس کی کافی ڈیمانڈ ہے، اور یہ دنیا کے ہائیلی پیڈ پروفیشن میں شمار ہوتی ہے یہ ڈائیونگ۔ تو میں نے بھی اس کو، میں گو کے باہر تو نہیں گیا، اور میرے پاس یہ ہر وقت چانس تھا کہ میں کسی وقت بھی چاہتا تو باہر جا سکتا تھا، اور اچھی تنخواہ بھی، لیکن پاکستان میں بھی میں اس پروفیشن سے اچھا خاصا کما رہا تھا۔ ایک دن کچھ دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا، تو یہ حکمت اور طب کے بارے میں بات ہوئی، تو میرا ایسے تجسس ہوا، کیونکہ میری عادت ہے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں، کچھ نئی چیزیں چاہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں، میں سیکھتا رہتا ہوں۔ تو میں نے اس کے اندر دلچسپی لینا شروع کی اور اس کو سیکھنا شروع کر، میں نے باقاعدہ کالج میں داخلہ لے لیا، اور اس کی کچھ مطلب منتھلی ویکینڈ پہ کلاسیں بھی اٹینڈ کرنا شروع کر دی، اور ایسا 2019 میں نے اس کا فائنل ایگزام دیا 5 سال کا، اور کچھ دنوں بعد 2019 کے اس ایگزام کے کچھ دنوں بعد مجھے کینسر ڈیگنوز ہو گئی، اور پھر میرا آپریشن ہوا، اور میرا ایک پیٹ کے اندر میری آنت باہر نکال کر بیگ لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب میں پانی میں نہیں جا سکتا۔ جس پروفیشن میں نے 25 سال گزارے، جو میرے لیے جو ہے ایک آمدن کا بڑا ذریعہ تھا، اور میں سوچتا تھا کہ بڑے آرام سے میں ساری زندگی اس پروفیشن سے پیسے کما کے گزار سکتا ہوں، لیکن وہ یکدم ہی ختم ہو گیا۔ اور اب جو کام میں نے ایسے ایک دلچسپی کے طور پر اور کچھ نیا سیکھنے کے طور پر سیکھا تھا، یعنی کہ طب، اب بطور آپشن ایک میرے پاس ایک بطور پروفیشن ایک آپشن موجود ہے کہ میں اب اس طب کو بطور ایک پروفیشن اپنا سکتا ہوں۔ اب میں ایک، کیونکہ وہ میں نے سیکھا تو ایسے ہی تھا، لیکن کبھی میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں ایک کلینک کروں گا یا میں حکمت کروں گا، یہ جس میں نے ایسے ہی سیکھا تھا، لیکن اب وہ میرے لیے ایک بہترین آپشن موجود ہے، کیونکہ جس پروفیشن میں میں پہلے اپنی ایک میری بڑی آمدن کا ذریعہ تھا، وہ اب میری بیماری کی وجہ سے ختم ہو گیا، لیکن یہ میرے حساب سے اتنا بہترین ایک پیشہ میرے سامنے آیا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن نہیں بچتا۔ تو ناظرین، کہ اس مثال کا یا اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آپ سیکھتے ہو یہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایک بات یاد رکھنا کہ جو آپ سیکھو گے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا، یہ آپ کو ضرور کام آئے گا۔ آپ کسی بھی پروفیشن سے منسلک ہیں تو آپ اس پروفیشن کی تعلیم حاصل کریں۔ اگر آپ کی کسی ٹاپک کے اندر زیادہ دلچسپی ہے تو آپ اس کو بارے میں تحقیق کریں، زیادہ سیکھیں، اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم اس پیارے نبی کی امت ہیں، ہمیں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، اور اس سیکھنے کے عادت اپنائے بغیر ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اس عادت کو اپنانا ہوگا۔ تو ناظرین، آج سے ہی عہد کریں۔ آج کل کا تو جو زمانہ ہے اس میں تو سیکھنے کا کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی۔ آپ کے موبائل میں ہر طرح کی کتابیں PDF فارمیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پر بک پڑھنا چاہتے ہیں آپ موبائل سے پڑھ سکتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں آن لائن کورسز موجود ہیں، آپ کر سکتے ہیں، جن میں فری بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ ہو، آپ ہر طرح کے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک ہی بات کے مختلف ورژن کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، ان کو آپ موازنہ کر سکتے ہیں،
اور اپنی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے پاس آج سیکھنے کے مواقع پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے۔ تو ناظرین، آج سے یہ عہد کریں کہ آپ نے چاہے تھوڑا ہی شروع کریں، آپ ایک عہد کر لیں کہ آج میں ایک بک کا ایک پیج پڑھوں گا، یا ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھوں گا، یا ایک آرٹیکل پڑھوں گا، اور پھر اس کو ایسا ایسا بڑھائیں۔ آپ کے روزانہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 2 گھنٹے ایسے ہونے چاہیے جو آپ سیکھیں، جس کے اندر آپ کچھ نیا سیکھیں، تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہیں۔ کچھ نہ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو جامد کر دیا ہے، آپ کی زندگی رک گئی ہے۔ سیکھنے کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ جس جگہ پہ آپ نے سیکھنا چھوڑا، آپ اسی جگہ رک گئے۔ تو اگر آپ نے آگے پڑھنا ہے، زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو دوستو اس عادت کو اپناؤ، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔